صبح کا درس اور جمعے کا خطبہ ہر ایک کے لیے ہیں۔ عوام اور خواص سب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جمعرات کی مجلس ذکر دراصل خاص احباب کے لیے ہے جن کا مجھ سے بیت کا تعلق ہے، اور احباب بھی آتے ہیں۔ چشم ما روشن دل ما شاد۔ میں کسی کو منع نہیں کرتا، میرا فرض ہے کہ اپنے خاص احباب کی رہنمائی کروں تاکہ مرنے کے بعد ان کی قبر بہشت کا باغ بن جائے۔ شیخ اس راستے کی طرف رہنمائی کرنے کا ذمہ دار ہے، بشرطے کہ اس کے حکم کی تعمیل ہو۔ قبر آخرت کی ڈیوڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کسی کو قبر بہشت کا باغ اور کسی کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ شیخ کامل اس کو بہشت کا باغ بنانے والے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کا ذمہ دار ہے۔ میں اگرچہ بہت گناہ گار ہوں، اس کے باوجود بھی میری کچھ ذمہ داری ہے جس کو میں محسوس کرتا ہوں۔ میں جب اپنے احباب کو اصلاح کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ آپ گناہ گار ہیں اور میں پاک باز ہوں۔ میری پوزیشن سرکاری وکیل کی سی ہے جو ملزم پر پوری طرح تنقید کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں اصلاحی چیزیں عرض کیا کرتا ہوں۔ مکمل انسان وہ ہے جس کا ہر عضو سلامت ہو۔ اگر کسی کا کوئی عضو معوف ہو تو اس کو ہم مکمل انسان نہیں کہہ سکتے۔ مثلا اگر کسی کی آنکھ، کسی کا کوئی ہاتھ، کسی کی کوئی ٹانگ نہیں ہے تو اس کو کانا، لولا یا لنگڑا کہیں گے۔ اس طرح مکمل صحت یافتہ انسان وہ ہے جس کی روحانی اور جسمانی دونوں صحتیں بحال ہوں۔ اس کا علم صرف ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے فیض یافتہ ہیں، ورنہ عام مسلمان کو تو فقط جسمانی صحت کا علم ہے۔ یہ صحت گنگا سنگھ اور مادھو رام کو بھی حاصل ہے۔ مسلمان کی دونوں صحتیں بحال ہونی چاہیے۔ انگریز تمہیں سکھلا گیا ہے کہ جسمانی صحت کے لیے 5 دفعہ غذا کھانے کی ضرورت ہے۔ اس کی تربیت یافتہ صبح سویرے ہاتھ منہ دھونے سے پہلے بیڈ ٹی، بستر کی چائے پیتے ہیں تاکہ رات بھر منہ میں جو گندگی جمع ہو گئی ہے وہ گھول گھال کر اندر ڈال لیں۔ اس کے بعد صبح کا ناشتہ ہوتا ہے، پھر وہ دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، پھر شام کی چائے ہوتی ہے، پھر رات کا کھانا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کی جسمانی صحت بحال ہے۔ یہی حال روحانی صحت کا ہے کہ اگر روح کو کم از کم 5 دفعہ ذکر کی اشتہا محسوس ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی روحانی صحت بحال ہے۔ ایسے شخص کی اگر ایک دن صبح کی نماز یا جماعت قضا ہو جائے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے سب کچھ کھو دیا۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جس طرح جسمانی صحت کے لیے طرح طرح کی غذائیں کھاتے ہو، اسی طرح روحانی صحت کے لیے بھی روح کو غذا مہیا کرنی ضروری ہے۔ انگریز نہ مسلمان کو مسلمان، نہ ہندو کو ہندو، نہ سکھ کو سکھ رہنے دیا۔ پہلے ہندوؤں اور سکھوں میں اس درجے کی چھوت چھات تھی کہ مسلمان کا ہاتھ لگ جاتا تو ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھرشٹ ہو جاتی تھیں۔ یا اب یہ حالت بھی دیکھی کہ ہندو اور سکھ مسلمان گھروں میں آ کر سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی بلکہ دہریوں کو بھی جسمانی صحت کا خیال ہے، مگر مسلمان کے سوا کسی کو روحانی صحت کا خیال نہیں۔ مسلمان میں بھی فقط ان کو اس کا خیال ہے جو اللہ کے دروازے پر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس آسمانی مذہب زندہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے سوا کسی اور کے پاس بھی انسانیت کا پروگرام نہیں ہے۔ انگریز کھانے کا مشتاق تھا، وہ روحانیت کے لحاظ سے بالکل بے بہرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آسمانی کتاب یعنی قرآن حکیم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس نے قرآن کو مسلمانوں کے دماغوں میں اور سینوں میں محفوظ کر دیا۔ دنیا میں اناجیل اربع، توریت، دید، گرنتھ وغیرہ کسی کتاب کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا، مگر قرآن حکیم کے حافظ جگہ جگہ موجود ہیں۔ حصہ بقدر جثہ، جتنی بڑی آبادی ہوگی اتنے حفاظ ہوں گے۔ کھانا پینا، کمانا، بچے جننا، ان کو پالنا، یہ تو کافر بھی کرتے ہیں۔ یہ تو انسانیت نہیں ہے۔ انسان بندگی کے لیے آیا ہے۔ بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر انسان بندگی نہ کرے تو یہ فقط بول و براز کی مشین رہ جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مقام سے گر کر ثم رددناہ اسفل سافلین کا مصداق رہ جاتا ہے۔ انسانیت کا یہ منشا نہیں کہ انسان ہر چیز میں مالکانہ تصرف کرے۔
کسی پر سواری کرے، کسی کے بغیر ذبح کیے چاقو سے کاٹ کر کھا جائے، اور آپ بولو براز کی مشینی بنا رہے۔ اگر بندگی کا حق ادا نہ کیا تو یاد رکھ اے انسان، تو کتے، سور اور گدھے سے بدتر ہے، اور وہ مالک حقیقی اور وہ مالک مجازی دونوں کے وفادار ہیں، اور تو مالک حقیقی کا غدار ہے۔ یہ درست ہے کہ جسمانی صحت بھی بحال ہونی چاہیے، اس کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ کھانا پینا چھوڑ دینا تصوف نہیں ہے۔ حرام مت کھائیے، چوری کر کے مت کھائیے، بے شک 5 دن کے بجائے دن میں 10 دفعہ کھائیے، جس طرح دن میں 5 دفعہ بھوک کا لگنا جسمانی صحت کی بحالی کی علامت ہے، اسی طرح روحانی صحت کی علامت یہ ہے کہ انسان کو ذکر الہی کی اشتہا ہو۔ اگر خدا نخواستہ صحت جسمانی بگڑ جائے تو زبان کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات صحت جسمانی اس قدر بگڑ جاتی ہے کہ ایسے شخص کو لذیذ کھانا دے کر قے آنے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر صحت روحانی بگڑ جائے تو نہ صرف ذکر الہی کی اشتہا نہیں رہتی، بلکہ اگر توجہ دلائی جائے تو بگڑ جاتا ہے۔ اللہ والے طبیب روحانی ہوتے ہیں، وہ روحانی صحت درست کرتے ہیں۔ پہلے مسجد کی طرف آنے کو دل نہیں چاہتا تھا، کامل کی صحبت نصیب ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا۔ پہلے فرض نماز کی بھی عادت نہیں تھی، پھر تہجد گزار ہو جاتے ہیں۔ قرآن طب روحانی کے نسخہ جات کا مجموعہ ہے۔ قرآن کا علم علماء کرام کی صحبت میں نصیب ہوتا ہے اور اس کا رنگ صوفیہ اعظام چڑھاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص شیخ کے پاس آ کر کہتے ہے کہ اللہ اللہ کرنے اور نماز پڑھنے کو میرا دل نہیں چاہتا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت کے بعد شیخ پوچھے گا بیٹا تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ میں پولیس کا سپاہی ہوں۔ اس کے بعد شیخ فرمائے گا تنخواہ کیا ملتی ہے اور بالائی آمدنی کتنی ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ جی تنخواہ بما الاؤنس مبلغ 75 روپے ہے اور بالائی آمدنی مبلغ 160 روپے۔ شیخ ایک طرف استغفار پڑھائے گا، دوسری طرف حرام چھڑا دے گا۔ اس کے علاوہ بارگاہ الہی میں دعا کرے گا، اے اللہ تیرے ایک بھولے بھٹکے بندے کو میں نے تیرے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے، تو اس کو اپنی رحمت سے نواز، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ پہلے حرام کھاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو بو آتی تھی، اب حرام چھوڑ کر استغفار پڑھنے لگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور اس کے فضل و کرم سے اللہ کے دروازے پر آنے کی توفیق مل گئی۔ اب شیخ کے دریافت فرمانے پر عرض کرتا ہے کہ حضرت اب تو مسجد سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا۔ مسلمانوں نے 2 پروگرام نبھانے ہیں، ایک کے ذریعے دنیا میں عزت حاصل کرنی ہے اور دوسرے پر عمل کر کے اپنے آپ کو آخرت میں نجات کا مستحق بنانا ہے۔ اے مسلمان تیرا ہندو سکھ انگریز والا پروگرام نہیں ہے، تو اگر حلال کا رزق کھائے گا تو تیری روحانی صحت بحال رہے گی۔ بعض بد نصیب شیرہ والا دروازے سے چل کر سینما جاتے ہیں، بعض اللہ کے بندے 4-5 میل سے ذکر کے لیے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے دروازے پر بلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے دور ہٹا دیتا ہے۔ اور یہ نہ کہو کہ چودھری مسجد میں نہیں آتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ اس کو نہیں بلاتا۔ اللہ والوں کو گناہوں کی بو آتی ہے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی مرحوم کے پیر کے زمانے میں حضرت خواجہ احرار غزنوی تھے۔ وہ ایک دفعہ لدھیانہ تشریف لائے، مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما تھے، بہت سے لوگ موجود تھے کہ اچانک فرمانے لگے سب کو نکال دو، زنا کی بو آتی ہے۔ وہ اس مرض کے مریض کا تعین بھی کر سکتے تھے، مگر وہ اللہ کی صفت ستاری سے متصف ہوتے ہیں، اس لیے کسی کا راز فاش نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو یہ کمال عطا فرماتا ہے، اگر پیشاب کے قطرے سے پیدا شدہ انسانوں کو گناہوں کی بو آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس طرح حرام خوروں سے بو نہیں آتی ہوگی؟ اس لیے وہ ان کو اپنے دروازے سے ہٹا دیتا ہے۔ جس طرح جسمانی صحت بگڑ جائے تو علاج کرنے والے موجود ہیں نا، ان کی صحبت میں صحت روحانی بحال ہو جاتی ہے، وہ علاج کرتے ہیں۔ جو نسخہ بتلائیں بہت اچھا کہا جاتا ہے اور کام کرتا ہے۔ انشاءاللہ روحانی صحت بحال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے گھر گھر قرآن پہنچا دیا ہے۔ مسلمانوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس کو پڑھ کر دیکھا تھا؟ اگر نہیں پڑھا تھا تو قصور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔